السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ اس کائنات میں موجود تمام مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی افضل مخلوق بنایا۔ جس طرح سے ہم اخلاق سیئہ کی ڈیفرنٹ کیٹیگریز کو دیکھ رہے تھے، اسی طرح سے آج ہم ایک نئی کیٹیگری کو دیکھیں گے جو ہے اسراف۔ اسراف یعنی فضول خرچی کرنا، اپنے مال کو لٹانا بغیر کسی مقصد کے، وہ اسراف کہلاتا ہے۔ آپ نے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا، اسکپ نہیں کرنا، اور اینڈ تک دیکھیں گے تو ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ اسراف کرنے والے کو اللہ رب العزت کے ہاں کیا مقام حاصل ہے، یا اللہ رب العزت اس کو کیسا جانتے ہیں، اور اسراف کن چیزوں میں کیا جاتا ہے۔ یہ سارے آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، اور ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھتے دیکھتے کامنٹ بھی کیا کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کو کچھ سمجھ آ رہا ہے یا آپ اس کے بارے میں کتنے کانشیس ہیں۔ جو پوائنٹس آپ کو بتائے جاتے ہیں اس کے حوالے سے آپ کتنے کانشیس ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ اسراف کی بیسک حیثیت کیا ہے، یعنی بیسیکلی اسراف کیا ہے۔ اسراف کہتے ہیں فضول اپنے مال کو خرچ کرنے کو، یعنی آپ کے پاس اگر مال ہے تو آپ اس کو ضرورت کی چیزوں میں خرچ کر سکتے ہیں، لیکن ان چیزوں میں خرچ کرنا جو کہ بے معنی ہے، بے مقصد ہے، اپنے مال کو فضولیات میں خرچ کرنا اسراف کہلاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کو سخت ناپسند فرمایا۔ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے 3 چیزوں کو سخت ناپسند فرمایا ہے۔ ایک، فضول گفتگو کرنے کو، زیادہ فضول خرچ کرنے کو، اور بیجا سوالات کو۔ ان 3 چیزوں کو اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتے کہ انسان یہ 3 چیزیں کریں۔ اور اگر ہم آج کے دور میں انالیسس کریں، اپنے معاشرے کا انالیسس کریں، اپنے ایریے کا انالیسس کریں، تو ہمیں ایسے کتنے ہی لوگ ملتے ہیں جو ان سب چیزوں میں ملوث ہیں۔ کسی نہ کسی بندے میں تینوں میں سے ایک چیز لازمی پائی جاتی ہے۔ یا تو وہ فضول گفتگو کرنے والا ہوتا ہے، یعنی بے معنی گفتگو کرتا ہے، یا تو اس کے اندر زیادہ خرچ کرنا پایا جاتا ہے، یعنی کہ ایک ہوتا ہے اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کرنا، اور ایک ہوتا ہے فضول، تو وہ فضول خرچ کرتا ہے، بہت زیادہ خرچ کرتا ہے، اور ایک فضول بحث میں مبتلا ہوتا ہے اور بیجا سوال کرتا ہے، یعنی جن کوسچنز کا کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا، جن کوسچنز کو بے معنی لیا جاتا ہے، وہ ایسے کوسچنز کرتا ہے۔ تو یہ 3 کیٹیگریز کے لوگ، یہ 3 کیٹیگریز لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ اگر ہم اپنے معاشرے کا انالیسس کریں تو آپ کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ کیا آپ کے ارد گرد یا آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ کیا واقعتاً ہمارے اس معاشرے میں یہ 3 کیٹیگریز پائی جاتی ہیں لوگوں میں۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسراف کن چیزوں میں ہوتا ہے۔ اسراف کھانے میں بھی ہوتا ہے، اسراف مال میں بھی ہوتا ہے، اور اسراف کسی کے حق مارنے کو یا کسی کے ساتھ زیادتی کرنے میں بھی اسراف کیا جاتا ہے۔ اب کھانے میں اسراف کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن 1 آنت سے کھانا کھاتا ہے اور کافر اپنی 7 آنتوں سے کھانا کھاتا ہے۔ یعنی مومن جو ہے وہ بھوک رکھ کے کھاتا ہے، اور کافر جو ہے وہ بس کھاتا ہے، یعنی اس کے ساتھ شیطان بھی ملوث ہوگا۔ جیسے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر کھائیں۔ اللہ رب العزت کھانے میں بھی برکت ڈالتے ہیں، اور انسان اتنا کھاتا ہے جتنی اس کو بھوک ہوتی ہے۔ اسی طرح کافر جو ہے وہ تو بسم اللہ نہیں پڑھے گا نا، تو یہی سین ہے کہ اگر وہ بسم اللہ نہیں پڑھے گا تو ظاہر ہے اس کے ساتھ شیطان ملوث ہوگا، اور وہ اپنی ساری آنتوں سے کھائے گا، زیادہ کھائے گا، تو یہ ہو گیا کھانے میں اسراف۔ اسی طرح مال میں اسراف کہ انسان حد درجہ
جن چیزوں کی اس کو ضرورت ہے وہ اس کے پاس موجود ہے، لیکن پھر بھی ایسی چیزوں کو لیتا ہے، ایسی چیزیں لیتا ہے کہ وہ اگر وہ یوز نہ بھی کرے تو اس کا گزارا ہوگا. یہ ہوتا ہے مال میں اسراف. اور اگر ہم دیکھیں اپنے ارد گرد میں، یہ ویسے تھوڑی بہت سخت اور تلخ حقیقت اس وقت میں بیان کرنے والی ہوں، وہ یہ کہ ہم لوگ اپنا پیسہ کس طریقے سے لٹاتے ہیں. اور یہ آپ لوگ زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں جو میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ انسان اپنا پیسہ کن چیزوں میں زیادہ لٹاتا ہے. ہمیں لگژریز میں. اور اگر آج کل ہم لوگ دیکھیں تو شادی بیاہ کے موقعوں پر جو ضروریات ہیں ان کے علاوہ جو انسان پیسہ لٹا رہا ہوتا ہے نا، وہ بھی اسراف کے زمرے میں آتا ہے. یہ سوچنے کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم لوگ اپنا پن دکھا رہے ہیں، لیکن یہ اپنا پن نہیں ہے. یہ اپنے اوپر اللہ رب العزت کی ایک ناپسندیدہ چیز کو لاگو کر لینا ہے کہ بے بہا پیسہ جو ہے وہ اڑایا جا رہا ہے. ایک ہوتا ہے خرچ کرنا اور ایک ہوتا ہے اڑانا. وہ اڑا رہے ہیں جبکہ اس چیز کی ضرورت تو نہیں ہے کہ دکھایا جائے. تو یہ بھی دکھاوے میں بھی آتا ہے، ریاکاری میں بھی آتا ہے، اور فضول خرچ کرنے میں بھی یہ چیز آتی ہے. اسی طرح اللہ رب العزت اسراف کے حوالے سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 میں فرماتے ہیں کہ اے اولاد آدم، ہر نماز کو اس کی زینت کے ساتھ اختیار کرو، یعنی ادا کرو، اور کھاؤ اور پیو اور بیجا خرچ نہ کرو اور حد سے نہ بڑھو. یقیناً اللہ رب العزت حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اب اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ سورہ اعراف میں فرما دیا کہ میں حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. تو حد سے بڑھنا، اسراف کرنا، فضول خرچی کرنا اسی زمرے میں آتا ہے. جب انسان فضول خرچ بن جاتا ہے نا، تو انسان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ میں اللہ رب العزت کی کہاں پر ناراضگی کا جو ہے وہ سبب بن رہا ہوں. یعنی میں کیا ایسا کام کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا وہ سبب بن رہی ہے. مجھ سے اللہ رب العزت ناراض ہی نہ ہو جائیں کسی معاملے میں کہ میں ایسا کام نہ کر دوں. یعنی یہ سین ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو ہر وقت انالیسز میں رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو ہر وقت دیکھتے رہنا چاہیے کہ میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا یا کر رہی جس میں اللہ رب العزت مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. ہر وقت انسان کو اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے. اور مین تھنگ کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم کسی دوسرے کو پوائنٹ آؤٹ کرنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں کہ جو ہم چیزیں یعنی جو ہم سنتے ہیں وہ آیا مجھ میں تو نہیں پائی جاتی. جب انسان اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہے نا، تو وہ اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو ٹھیک کرتا ہے، اپنے جو ہیں اس کے ریلیٹیوز کو ٹھیک کرتا ہے، اپنے فرینڈ سرکل کو ٹھیک کرتا ہے. اسی طرح اگر وہ میرڈ ہے تو اپنی بیوی بچوں کو ٹھیک کرتا ہے. آہستہ 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 اس طرح معاشرہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے جب انسان اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہے. سب سے پہلی چیز اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، پھر نیکسٹ آگے جانا. جب انسان یہ معاملات کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اوپر مہربان ہو جاتے ہیں. اس کو وہاں سے مدد مل رہی ہوتی ہے، وہاں سے اس کی دعائیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں، جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے. اور جو وہ دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کی قبول فرما لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم سنتے ہیں. اسلام کے اکارڈنگ اپنی لائف کو سپینڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں طریقہ کار بتا گئے زندگی گزارنے کا، ہمیں اس طرح سے زندگی گزارنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اسراف کے متعلق آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور انشاءاللہ اس چیز کی بھی امید کرتی ہوں کہ آپ میری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں گے تاکہ جو بھی میں ویڈیو بناؤں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے. اور لائک اور شیئر ضرور کریے گا. شیئر لازمی کریں، لائک کرنا نہ کرنا وہ آپ پر ہے، لیکن شیئر لازمی کریں کیونکہ آپ کے ایک شیئر سے ہو سکتا ہے کہ اگلے انسان کی زندگی بدل جائے، اگلے انسان کو وہ کچھ مل جائے جو وہ چاہتا تھا. یعنی اس کی لائف میں جو بھی
مسائل آ گئے ہیں، اگر وہ آپ کے ایک شیئر سے وہ حل ہو جاتے ہیں تو جتنا آپ کو ثواب ہوگا، اور پھر جب آپ شیئر کریں گے پھر اس بندے کو عمل کرنے پہ ثواب ہوگا، اتنا ہی آپ کو ثواب ہوگا. تو آپ شیئر کریں گے، اس سے آپ کی زندگی بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی، اور اگلے بندے کی بھی زندگی بھی اور آخرت بھی سنورے گی، اور صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو شیئر کر دیجیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.